بسم اللہ الرحمن الرحیم. لائف ان دی یو کے ٹیسٹ 27. ابھی ہم کریں گے لائف ان دی یو کے ٹیسٹ 27. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کویسچن ہے جی, ہی سروڈ ایز ہاؤس آف لارڈ ممبرز تھرو آؤٹ دا مڈل ایجز. کہ یہ جو ہاؤس آف لارڈ ہے جدھر یہ یو کے پارلیمنٹ کے نا وہ قانون پاس ہوتے ہیں, ٹھیک, اس کو نا مڈل ایجز میں کن لوگوں نے سرو کیا, یا اس پہ نا جیسے ان کے نا حکمران رہے یا جن کی بات چلتی تھی, ٹھیک ہے, کہ مڈل ایجز میں ہاؤس آف لارڈ میں کون بندے ممبر تھے, اس کے نا کون بندے, جیسے ابھی ایم پی اے ایم این اے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس وقت کون لوگ تھے, ویلتھی لینڈ اونرز اینڈ بشپس, کہ جو بہت امیر بندے تھے نا, زمیندار, جیسے جاگیردار پاکستان میں ہو گیا, ٹھیک ہے, اور بڑے بڑے علماء جیسے پاکستان کے ہو گئے نا, تو ادھر بہت بڑے جو امیر بندے تھے وہ, اور بشپس جو چرچ میں ہوتے نا, وہ ہاؤس آف کامن کے وہ ممبرس تھے مڈل ایجز میں. کویسچن نمبر 2, وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ ٹرو. کہ یہ جو نیچے 4 اسٹیٹمنٹس لکھی ہوئی ہیں, ان میں سے کون سی ہے جو کہ غلط ہے, ٹھیک ہے. وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ ٹرو اباؤٹ میری کوئین آف اسکاٹ لینڈ. کہ یہ جو میری ہے کوئین آف اسکاٹ لینڈ کی جو کوئین تھی, ان کے بارے میں یہ جو 4 چیزیں لکھی ہیں, ان میں سے کون سی چیزیں غلط ہے. مطلب 3 چیزیں ٹھیک ہیں, ایک چیز غلط ہے, تو کون سی چیز غلط ہے. شی واز آف اے پروٹسٹنٹ فیتھ. یہ نا جیسے ریلیجن ہے نا, ان کے ریلیجن میں, ٹھیک ہے جی, جیسے مسلمانوں میں پتہ نہیں وہ حنفی, بریلوی, شیعہ, سنی, ٹھیک ہے, سارے نا, تو ان کے بھی یہ پروٹسٹنٹ فیتھ تھا. تو کیا وہ پروٹسٹنٹ فیتھ کی تھی؟ تو وہ نہیں تھی, یہ شاید تھی نا وہ دوسری کیتھولک تھی شاید. وین ڈڈ ہنری ایتھ پاس اوے. کہ یہ جو ہنری ایتھ تھا یہ کب فوت ہوا نا بندہ, یہ جو بندہ تھا یہ کب فوت ہوا, ہنری ایتھ, وین ڈڈ ہی پاس اوے, کہ وہ کب بندہ فوت ہوا, ٹھیک ہے جی. سو آنسر ہے جی جنوری 1547, 1547 عیسوی میں. کویسچن نمبر 4, وچ آف دا فالوئنگ از ٹرو اباؤٹ اسکاٹش ٹیلی ویژن. کہ یہ جو اسکاٹش ٹیلی ویژن ہے, یہ جو 4 اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہیں, ان میں سے کون سی نا صحیح ہے, ٹھیک ہے. 3 مطلب غلط ہیں, ایک صحیح ہے, ٹھیک ہے جی. سو وچ آف دا فالوئنگ از ٹرو اباؤٹ اسکاٹش ٹیلی ویژن. کہ اسکاٹش ٹی وی جو ہے, جیسے وہ پاکستان میں نہیں ہے پی ٹی وی, انگلینڈ میں بی بی سی, ٹھیک ہے, تو اسکاٹش جو ٹیلی ویژن ہے اس کے بارے میں کون سی چیز صحیح ہے. دیر از اے چینل فیچرنگ گیلک لینگویج پروگرام. یہ ان کے نا قومی زبان, جیسے علاقائی زبان نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, ان کی یہ زبان ہے, وہ اس میں پروگرام دکھاتے, جیسے پنجابی ہو گیا, یا میر پوری بندے بولتے جی, پٹھواری ہے, ٹھیک ہے جی, سندھی ہے, ٹھیک ہے, پشتو ہے, تو یہ ان کی لینگویج ہے, اس میں پروگرام ہوتے ہیں ٹی وی پہ. کویسچن نمبر 5, ویئر از دا لارجسٹ اینڈ موسٹ پرومیننٹ فرنج فیسٹیول ہیلڈ. یہ جو فرنج فیسٹیول ہے, جیسے وہ میلہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, تو اس کا نام ہے, تو یہ کس جگہ پہ منعقد ہوتا, کہ کس جگہ پہ یہ نا فیسٹیول ہوتا. ایڈنبرا, ٹھیک ہے جی, ایڈنبرا. سو یہ جو فیسٹیول ہے یہ ایڈنبرا میں ہوتا. کویسچن نمبر 6, ڈیورنگ ورلڈ وار 1, جب یہ نا ورلڈ وار 1 ہوئی, وچ آف دا فالوئنگ نیشنز واز ناٹ پارٹ آف سینٹر پاورز. کہ کون سا ایسا ملک ہے جو کہ اس وقت جو مین پاور تھی نا, مین طاقت تھی, اس کا حصہ نہیں تھا. وچ آف دا فالوئنگ نیشن, کون سی ایسی قوم ہے, یہ کون سا ایسا ملک ہے, واز ناٹ پارٹ آف سینٹرل پاورز. کہ مطلب جو ملک مین لڑائی لڑ رہے تھے ان میں سے کا حصہ نہیں تھے, تو اٹلی, ٹھیک ہے, کیونکہ جب بھی ورلڈ وار ہوئی نا, تو کیا وہ بہت سے ملکوں نے مل کے جنگ کی ایک دوسرے سے نا, تو اٹلی مطلب اس کا حصہ نہیں تھا. Which two of the following are fundamental British principles. فنڈامنٹل پرنسپلز ہوتا ہے کہ کسی قوم کی نا جو بنیاد ہے, کون سے ایسے مطلب نا عقائد ہیں, یا ٹھیک ہے ایسے قانون ہیں جو اس کی بیسکس ہیں, ٹھیک ہے جی, رواداری جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا, ٹھیک ہے جی. تو کون سے ایسے بیسک قانون ہیں, قاعدے ہیں جو کہ برٹش جو ہیں ان کے نا فنڈامنٹل رائٹس ہے, پرنسپل ہیں, ٹھیک ہے جی. نمبر 1,
ٹالرنس فار پیپل آف ادر ریلیجن اینڈ بلیفس کہ جو دوسرے بندے ہیں، دوسرے بندے جن کے مذہب ہیں، دوسرے عقائد یا مذاہب، ان کے ساتھ رواداری سے پیش آنا، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ نا صبر سے پیش آنا۔ نمبر 2 رول آف لا کہ ملک میں قانون، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہیں یہ فنڈامنٹل برٹش پرنسپلز ہیں۔ کوشچن نمبر 8 ہاؤ فار از اٹ فرام نارتھ کوسٹ آف اسکاٹ لینڈ کہ اسکاٹ لینڈ سے لے کے ساؤتھ ویسٹ کارنر آف انگلینڈ کے جو انگلینڈ کا دوسرا کنارہ ہے ان کا آپس میں کتنا فاصلہ ہے، مطلب ایک سائڈ سے دوسری سائڈ تک انگلینڈ کا کتنا کنارہ ہے، 870 میل، ٹھیک ہے، 870 میل تک سفر کریں انگلینڈ ختم۔ کوشچن نمبر 9 ڈیورنگ ہیلووین، ہیلووین کے دوران یہ جو ہوتا ہے فیسٹیول ہوتا ہے ان کا نا سردیوں میں ہیلووین جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، واٹ ڈو پیپل کارو انٹو لینٹرنس، یہ ہوتا کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو بندے نا کارو کرتے بناتے ہیں، ٹھیک ہے، لینٹرنس جیسے نا لالٹین، ٹھیک ہے، کون سی ایسی چیز ہے جس کو بندے نا لالٹین بنا لیتے اینڈ پلیس اے کینڈل ان سائڈ اٹ اور اس کے اندر کینڈل رکھتے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ سے آنسر ہے جی پمپکن، وہ پیٹھا یا پتہ نہیں پنجابی میں بولتے اردو میں پتہ نہیں ابھی یاد نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، پمپکن وہ کیا کرتے کہ اس کو نا اندر سے کھودتے، ٹھیک ہے، کاٹتے، اس کا کارٹون سا بناتے تو اس کے اندر کیا رکھتے، رکھتے کینڈل رکھتے، ٹھیک ہے۔ سو کیا جی ڈیورنگ ہیلووین، ہیلووین کے دوران واٹ ڈو پیپل کارو انٹو لینٹرن اینڈ پلیس اے کینڈل ان، ٹھیک ہے، وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو یہ لالٹین بناتے اور اس کے اندر کینڈل رکھتے، تو کیا ہے پمپکنس۔ نمبر 10 کویشچن ہے جی ایٹ 11 AM کی صبح کے 11 بجے آن ریممبرنس ڈے، یہ ایک کا نا مذہبی دن ہوتا، ریممبرنس ڈے جیسے نا یادگار ہوتی، مطلب جو بندے فوت ہو گئے نا، ایٹ 11 AM 11 بجے ریممبرنس ڈے والے دن دیر از اے 2 منٹ سائلنس کہ 2 منٹ بندے خاموش ہوتے، وہ خاموشی اختیار کرتے، ٹو آنر دوز ہو پیرشڈ فائٹنگ ان ورلڈ وار 1 کہ جو بندے ورلڈ وار 1 میں پیرشڈ ہو گئے، ڈائی ہو گئے، مر گئے، ٹھیک ہے، ان کی یاد میں 2 منٹ نا سائلنٹ اختیار کی جاتی کہ 11 بجے ریممبرنس ڈے والے دن 2 منٹ کی سائلنس ہوتی جو بندے فوت ہو گئے ورلڈ وار 1 میں ان کی یاد میں۔ تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو یہ صحیح ہے کہ ریممبرنس ڈے والے دن 11 بجے 2 منٹ بندے نا سائلنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، سو دس از ٹرو۔ ان انگلینڈ ویلز اینڈ ناردرن آئرلینڈ کی یہ جو 3 اس انگلینڈ کے حصے ہیں، ٹھیک ہے، انگلینڈ، ویلز اور ناردرن آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ اس میں شامل نہیں ہے۔ اف دا ڈیفینڈنٹ از 18 ایئرز اولڈ کی جو ڈیفینڈنٹ ہے، جو کورٹ میں کیس چلتے نا، ٹھیک ہے، جو پارٹی ڈیفینڈنٹ ہے وہ کیا ہے، اگر وہ بندہ 18 سال کا ہوگا، اف دا ڈیفینڈنٹ از 18 ایئرز اولڈ، اگر وہ 18 سال کے، دا کیس ول بی ہینڈلڈ ان دا یوتھ کورٹ کہ پھر نا وہ کیس کیا ہے یوتھ کورٹ میں چلے گا، کہ یہ غلط ہے، دس از فالس، یہ صحیح نہیں ہے، وہ 18 سے شاید کم ہوگا نا، ٹھیک ہے، بچوں کی جو جیل ہوتی جیسے نا، ٹھیک ہے، اس سے کم کا ہوگا تو یوتھ کورٹ میں، اس کے 18 سے اوپر ہوگا تو نارمل کے کورٹ میں۔ ایچ آف دا ویلز، اسکاٹ لینڈ اینڈ ناردرن آئرلینڈ ڈیوولوڈ گورنمنٹس ہیز اٹس اون سول سروس کہ یہ جو جتنے بھی ملک ہیں ان کی حکومت جو ان کی اپنا سول سروسز ہیں، ٹھیک ہے جی، تو یہ صحیح ہے۔ سو جتنے بھی گورنمنٹ ہیں ان کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو ان کی اپنا سول سروسز ہوتی، تو یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے۔ کویشچن نمبر 13 وچ میوزک از پرفارمڈ ڈیورنگ نیشنل سیلیبریشن کہ کون سا میوزک نا جو نیشنل سیلیبریشن ہوتی ہیں، کہ مطلب جو ملک سیلیبریٹ کرتا ہے نا کوئی چیز، جیسے ہم 14 اگست سیلیبریٹ کرتے یا اور بھی کچھ دن ہیں، ٹھیک ہے جی، تو انگلینڈ میں جو نیشنل ڈیز ہیں سیلیبریٹ کیے جاتے ان میں نا کون سا میوزک بجایا جاتا، اینڈ ایونٹس اٹینڈیڈ بائی کنگ اینڈ رائل فیملی کہ کچھ ایسے اور بھی ایونٹس ہیں جدھر کنگ اینڈ رائل فیملی اٹینڈ کرتی تو ان میں کون سا میوزک بچایا جاتا، جیسے پاکستان میں کوئی بھی ہوگا فیسٹیول یا کچھ بھی ہوگا انعقاد پریز پذیر ہوگا تو کیا کریں گے، قومی ترانہ، ٹھیک ہے، قومی ترانہ بجایا جاتا ہے سب سے پہلے، تو ادھر بھی کیا ہے نیشنل اینتھم، سو نیشنل اینتھم بجایا جائے گا۔ When did England, Wales and Scotland unite with Ireland کہ آئرلینڈ کے ساتھ ان ملکوں نے کب نا اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے، ایک ہی مطلب جیسے ملک بن گیا نا، تو یہ کب ہوا 1801 میں، تو 1801 میں انگلینڈ، ویلز، اسکاٹ لینڈ اور ویلز ایک ہی ملک بن گئے۔
Question number 15. The Prime Minister chooses around 60 senior MPs as minister in control of government departments. کہ جو پرائم منسٹر ہے وہ تقریباً 60 ایم این اے یا ایم پی ایز کو نا چوز کرتا ہے کہ وہ جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ٹھیک ہے ان کو کنٹرول کریں. دس از فالس کہ یہ غلط ہے ٹھیک ہے. اتنے بندے نہیں ہوتے. جیسے پاکستان میں نہیں ہوتا منسٹر, یہ بھی منسٹر ہے وہ بھی منسٹر ہے, پانی کا منسٹر اور بجلی کا منسٹر اور پتہ نہیں کس کس چیز کا منسٹر ٹھیک ہے. تو کیا یہاں انگلینڈ میں پرائم منسٹر جو ہے وہ 60 بندوں کو چوز کرتا ہے جو کہ منسٹر بنتے, جو منسٹریز میں سے جو مختلف اداروں کو کنٹرول کرتے, تو یہ غلط ہے. کویشچن ہے واٹ از ہاگمنائی. یہ کویشچن ہم نے شاید پہلے بھی کیے ہوئے, کچھ نہ ریپیٹ ہو رہے کویشچن. واٹ از ہاگمنائی, یہ ہاگمنائی کیا ہے, یہ کون سا دن ہے ٹھیک ہے. دا ایکویولنٹ آف نیو ایئرز ایو ان اسکاٹ لینڈ, کہ جیسے وہ نیو ایئر ایو ہوتی نا انگلینڈ میں, جو نیا سال شروع ہو رہا تھا اس سے پچھلی رات ٹھیک ہے, تو اسی کو کیا کہتے ہیں اسکاٹ لینڈ میں کیا کہتے ہیں ہاگمنائی ٹھیک ہے. یہاں نیو ایئر ایو کہتے, وہاں ہاگمنائی, بس سیم حساب ہے, اسکاٹ لینڈ میں اس کو بولتے. کویشچن نمبر 17. وچ آف دا فالوئنگ کوٹیشنز فرام شیکسپیئرز پلیز اینڈ پوئٹری از اسٹل آفن سائٹڈ, کہ یہ جو ان کے شاعر ہیں شیکسپیئر, ولیم شیکسپیئر, ان کے کون سے نا مطلب جو پلے ہوئے یا جو بھی پوئٹری ان کی ہوئی نا ٹھیک ہے, کیونکہ شاعر گزرے ٹھیک ہے, تو انہوں نے بہت سے ایسے پلیز لکھے, ڈرامے لکھے جیسے نا ٹھیک ہے, ان میں سے کون سے ایسے ہیں جو نا ابھی تک نا ان کو نا سائٹ کیا جاتا یا جیسے نا وہ لکھا جاتا ٹھیک ہے, بیان کیا جاتا. تو کیا جی دا ڈارلنگز برڈز آف مے, دا ڈارلنگ برڈز آف مے, تو یہ ان کی جو بک ہے, یہ جو بھی ہے نظم ہے, یہ جو بھی ہے نا, اس کو ابھی تک مطلب سائٹ کیا جاتا, لکھا جاتا, پڑھا جاتا, بولا جاتا. تو یہ اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے جی کہ یہ کیا صحیح ہے یا غلط ہے. رائل ایسکورٹ از اے 2-day ہارس ریسنگ ایونٹ, کہ یہ جو رائل ایسکورٹ ہے یہ نا ہارس ریسنگ کا دن ہے, 2 دن ہوتا, کہ اس میں نا گھوڑوں کی ریس ہوتی ان برکشائر, یہ جو شہر ہے, یہ جو ٹاؤن ہے, اس میں برکشائر میں رائل ایسکورٹ ریس ہوتی گھوڑوں کی 2 دن. دیٹ از اٹینڈیڈ بائی ممبرز آف رائل فیملی, جو کہ نا رائل فیملی اٹینڈ کرتی جیسے کنگ اور کوئین ٹھیک ہے. تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے, تو یہ غلط ہے. تو مطلب ایسا کوئی ایونٹ نہیں ہے جس کو نا جو 2 دن ہو اور اس میں کنگز فیملی کو انوائٹ کیا جائے یا وہ جس میں نا اٹینڈ ہو, تو یہ غلط ہے. Who proposed that enemy aircrafts might be spotted by radio waves and was responsible for the invention of the radar, کہ ایسا کون سا سائنسدان تھا یا کون سا بندہ تھا جس نے یہ مشورہ دیا یا جس نے یہ پرپوز کیا کہ یہ جو دشمن کے ایئر کرافٹ ہے نا, جیسے جو جنگی جہاز ہوتے ٹھیک ہے, ان کو نا کیسے کیچ کیا جا سکتا کہ وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ٹھیک ہے. تو ان کو نا ریڈیو ویو سے سپاٹ کیا جا سکتا, نشاندہی کی جا سکتی کہ نا دشمن کے جہاز آ رہے ہیں ٹھیک ہے, اور اس کی نا رسپانس اور وہ کیا تھا اینڈ واز رسپانسبل, اور اس کی یہ رسپانسبلٹی تھی کہ وہ ریڈار بنائے, کیونکہ ریڈار سے ہوتا نا کہ ریڈار ہوتے تو پھر وہ آپ کو بتاتے کہ کس سائڈ سے جہاز آ رہا کس سے نہیں آ رہا ٹھیک ہے. اور کس بندے کی یہ رسپانسبلٹی تھی کہ وہ ریڈار بنائے, سر رابرٹ واٹسن واٹ ٹھیک ہے. سو یہ سائنسدان تھا سر رابرٹ واٹسن واٹ جس نے ریڈار بنایا اور یہ بتایا کہ جو دوسرے دشمن کے جہاز ہیں وہ ریڈار کے ذریعے کیسے کیے جا سکتے, کیچ کیے جا سکتے یا ریڈیو ویو کے ذریعے. Question number 20. Where can someone visit the Giant's Causeway? Giant's Causeway کو نا کوئی بندہ کس جگہ پہ جا کے وزٹ کر سکتا ہے یا سیر کر سکتا ہے. یہ نا جیسے وہ نہیں ہوتا سمندر کا کنارہ, وہاں بہت بڑے بڑے پتھر رکھے ہوئے نا ٹھیک ہے, تو اس کو بندہ کون کدھر جا کے وزٹ کر سکتا, ناردرن آئیلینڈ. تو ناردرن آئیلینڈ میں بیچ ہے کوئی, تو وہاں جا کے آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں. The United Nation was established after World War One, کہ یہ جو یونائٹڈ نیشن ہے یہ نا ورلڈ وار 1 کے بعد بنی, to avoid wars and promote international peace and security, کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں پوری دنیا میں امن اور سیکیورٹی مطلب ٹھیک ہے اس کا کام کرے اور جنگ سے محفوظ رکھے یا جنگ کو اوائڈ کرنا کہ روکنا ٹھیک ہے. تو مطلب یونائٹڈ نیشن فرسٹ ورلڈ وار کے بعد بنی
اور اس کا کیا کام تھا کہ جنگ کو روکنا اور دنیا میں پیس پیدا کرنا. دس از فالس کہ یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, تو یہ شاید نا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنی ہے. ٹھیک ہے, تو فرسٹ ورلڈ وار کے بعد نہیں, تو یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے. Question number 22. How are life peers appointed? لائف پیئرز کو کیسے اپوائنٹ کیا جاتا ہے, ان کو نا کیسے اس نوکری پہ بحال دی جاتی ہے, نوکری ان کو کیسے دی جاتی. یہ بیسیکلی جیسے وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہوتے بندے, ٹھیک ہے, وہ ہوتے. ٹھیک ہے, تو ان کو کیسے کیا جاتا, بائی دا مونک, جو کنگ ہے اس کے وہ کرتا. ٹھیک ہے, آن دا ایڈوائس آف پرائم منسٹر, پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ جو کنگ ہے وہ ان کو اپوائنٹ کرتا. ٹھیک ہے جی. Who was Henry Purcell? Who was Henry Purcell? Henry Purcell کون تھا, یہ بندہ ہے, یہ کون تھا, an organist at Westminster Abbey. an organist at Westminster Abbey. organist یہ جو نا میوزک پلے کرتے ہیں نا, جیسے آپ جائیں نا کہیں وہ بڑے ہوٹلوں میں یا کسی ایسے مال میں, تو وہاں بیٹھے ہوتے بندے نا, وہ میوزک بجا رہے ہوتے. ٹھیک ہے, تو یہ بندہ تھا ویسٹ منسٹر ایبی میں, یہ میوزیشین تھا, ہینری پرسل. لاسٹ کویشچن ہے جی اس ٹیسٹ کا. واٹ از دا کیپیٹل آف دا یونائٹیڈ کنگڈم؟ یونائٹیڈ کنگڈم کا کیپیٹل کیا ہے, مطلب انگلینڈ کا دارالخلافہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی, لنڈن. سو لنڈن ہے, جیسے پاکستان میں اسلام آباد ہے, تو یہاں کیپیٹل کیا ہے, لنڈن. چلیں جی, یہ ٹیسٹ ہو گیا کمپلیٹ. تھینک یو ویری مچ. جن جن دوستوں نے دیکھا آپ سب کا بہت شکریہ.